فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد تیری اے خدائے لم یزل، حمد تیری اے خدائے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا محاصل۔ تو ہی خالق ہے، تو ہی خلاق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی خلاق ہے، تو ہی رب انفس والآفاق ہے۔ تیری نعمت کی نہیں کچھ انتہا، تیری نعمت کی نہیں کچھ انتہا، شکر تیرا کب کسی سے ہو ادا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ دن رات اس کی نعمتوں کی بارش انسانوں کے اوپر برس رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی انسان کو آتی ہیں، پریشانیاں بھی انسان کو آتی ہیں، لیکن خوشی ہو یا رنج ہو یا راحت ہو، کسی بھی حالت کے اندر انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، رب العالمین ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے یا راحت پہنچتی ہے، اس پر میرے بندے کا ریئیکشن، رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ رب العالمین کا ایک قانون ہے جس کو اپنے پاک کلام میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، یاد رکھنا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یہ ایسا خوبصورت نعمتیں کھینچنے کا مقناطیس جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو بندہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟
اگر تمہاری زبان اللہ کے شکر کے کلمات سے تر رہے گی، تم ہر وقت اس کے شکووں کی بجائے اس کا شکر کرتے رہو گے، تو تمہاری انسان اپنے بدن پہ کبھی غور تو کر کے دیکھے کہ کس قدر لامتناہی نعمتیں اس کے اپنے بدن میں، اس کے اپنے وجود میں اس اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ بندے کے اپنے بدن کے اندر اس مالک کو پہچاننے کے لیے رب العالمین نے بے شمار نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور انسان جب ان نشانیوں کو پہچانتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر یہ انسان ناشکری کرتا ہے، اس کی زبان رب العالمین کے شکوے شروع کر دیتی ہے، تو پھر یہ انسان کامیابی کی منازل نہیں طے کر پاتا۔ میرے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا من اوتیہن اربع من اوتیہن فقد اوتی خیرا کثیرا خیر الدنیا والآخرہ، فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ 4 چیزیں جس بندے کو مل گئیں، اللہ نے جس کو 4 چیزیں دے دی، فرمایا اس کو دنیا کی بھی، اس کو آخرت کی بھی بھلائیاں مل گئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ 4 چیزیں جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی امت کی گود میں ایک انمول موتی ڈالا، ایک انمول ہیرا ڈالا، اور امت سے کہا کہ لوگوں اس نقطے کو پکڑ لو۔ وہ 4 چیزیں میرے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے بتا دی کہ وہ 4 چیزیں جسے مل گئی اسے دنیا کی بھی، اسے آخرت کی بھی ساری بھلائیاں مل گئی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا قلب شاکر، اس انسان کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اسے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ دل اس کو کون سا ملا؟ جس دل سے شکووں کی بجائے شکر نکلتا ہے، اور ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اس کی زبان اللہ کے شکر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی رہتی ہے۔ فرمایا قلب شاکر، جس بندے کو قلب شاکر مل گیا، شکر کرنے والا دل جس بندے کو مل گیا، فرمایا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اور دوسری چیز جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی، وہ فرمایا کہ لسان ذاکر، جس بندے کو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، زبان مل گئی جس زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہم اس کا ذکر ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اپنی زبان سے جاری رکھیں، اپنے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تو فرمایا کہ اپنا اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کا تمہارا تر رکھنا ایسا عمل ہے کہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہونے دے گا جب تک کوئی ایک بھی بندہ روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی۔ یعنی اللہ کی قدر اتنی ہے، اور اللہ تو خود کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو۔ یہ محبت ہے اس پروردگار کی اپنے بندوں سے، وہ بندوں سے خود فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، کہتے جب میرا پروردگار مجھے یاد کرتا ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو پروردگار یاد کرتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یہ کیسا عجیب سا جملہ ہے۔ فرمانے لگے ہاں میرا پروردگار جب مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب میری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا پروردگار مجھے یاد کر رہا ہے، میرا پروردگار مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور وہ پروردگار، ہم دنیا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یقین سے کہتا ہوں اللہ ہماری اس مجلس کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس کے اندر کر رہے ہیں۔ ہمارا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں، جو اس مجلس سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس مجلس کے اندر جن سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی
हुक्मों की उदूली नहीं होती जिनसे। उन फरिश्तों की मजलिस में अल्लाह अपने बंदों का जिक्र भी फरमाते हैं और अपने बंदों का जिक्र करके रब्बुल आलमीन फख्र भी फरमाते हैं कि ये देखो मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं। एक अल्लाह के नबी थे, तो वो एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा एक पत्थर से बहुत ज्यादा पानी बह रहा, बहुत ज्यादा पानी बह रहा है। उन्होंने परवरदिगार आलम से अर्ज किया, मौला करीम इस पत्थर से इतना पानी क्यों बह रहा है? तो रब्बुल आलमीन ने वही की कि मेरे नबी, ये पत्थर उस वक्त से आंसू बहा रहा है जब से इस पत्थर को पता चला है कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसानों को और पत्थरों को जहन्नम में डाला जाएगा। जहन्नम को भरने के लिए ये पत्थर उस वक्त से रो रहा है और इतना रो रहा है कि इससे पानी बह रहा है। तो आपने उसी वक्त दुआ की और दुआ करके कहा, मौला ए मौला, इसको जहन्नम का ईंधन बनने से महफूज फरमा ले, इस पत्थर को जहन्नम की आग में जाने से महफूज फरमा ले। और पानी निकलना उस पत्थर से बंद हो गया। आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक अरसे के बाद आप दोबारा वहां से तशरीफ लाए और जब वापस आए तो आपने देखा फिर उसी रफ्तार से पानी उसके अंदर से बह रहा है, पानी फिर उस पत्थर से निकल रहा है। तो आपने फिर अर्ज किया, मौला करीम मैंने तो दरखास्त की थी, इससे पानी निकलना बंद हो गया था, ये पानी फिर बह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये मामला क्या है। फरमाया, ये पहले तो रो रहा था खौफ की वजह से, अब ये रो रहा है शुक्र की वजह से कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जहन्नम की आग में जाने से महफूज कर लिया। ओ मेरे भाइयों, हम तो इतने कमजोर हैं, हम तो ये धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये धूप की शिद्दत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, 5 मिनट के लिए हम धूप में खड़े नहीं हो सकते, तो हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए उस परवरदिगार आलम से अर्ज करें कि मौला तू अपना करम नाजिल करते हुए हमें जहन्नम की आग में जाने से महफूज फरमा दे। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अपने अमाल की बदौलत जन्नत में जा सकें। मौला तेरा करम, तेरा फजल अगर हमारे शामिल हाल रहा तो हमें तू जन्नत अता फरमाएगा। मौला हमें जहन्नम में जाने से महफूज फरमा ले और हमें जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। और इंसान की जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, ये अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन ऐलान होगा, हम्मादून उठकर खड़े हो जाएं, हम्मादून उठकर खड़े हो जाएं। फरमाया एक जमात उठेगी, उनको एक झंडा दिया जाएगा और वो जन्नत में चले जाएंगे, और वो जन्नत में चले जाएंगे। तो सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मजलिस में जब तशरीफ फरमा हुआ करते थे तो फिर सवाल किया करते थे, कहा या रसूल अल्लाह ये हम्मादून कौन है जिनके बारे में इरशाद होगा कि उठे और जन्नत में चले जाएं बगैर हिसाब किताब के, और वो झंडा पकड़ेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो हम्मादून कौन होंगे? मेरे और आपके प्यारे हबीब इमामुल अंबिया फखरुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम्मादून वो होंगे जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, जिनकी जुबान पे शिकवे नहीं होंगे, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ उनकी जुबान पर अल्लाह का शुक्र होगा। हर लम्हा वो ये कहेंगे मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर इतना फजल है, मेरे अल्लाह की मुझ पर इतनी करम की बरसात है, मेरे अल्लाह ने मुझ पर इतनी नेमतों की रहमतों की बारिश की है। वो अपने हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फरमाया कि वो लोग होंगे जिनको हम्मादून कहा गया है और वो इसी तरह जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। हदीस पाक में आता है ताइमुश शाकिर बिमंजिलतिस साइम साबिर, जो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हदीस पाक में आता है मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वो ऐसे ही है जैसे रोजा रखकर इफ्तारी करने वाला उसको जितना अजर मिल रहा है, खाने के बाद शुक्र अदा करने वाले को भी अल्लाह ऐसे ही अजर अता फरमाते हैं कि उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया खाना खाने के बाद। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का हाकिम बना के मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने भेजा। आखिरी मुलाकात थी मेरे और आपके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की। हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत करते थे और हजरत मुआज से यह भी कहा था, है मुआज मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत, ये मेरे प्यारे हबीब फरमा रहे हैं कि ऐ मुआज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन में हाकिम बना के भेजा तो कहा मुआज एक
چیز کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں، ایک چیز کی تجھے وصیت کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیا وصیت ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ اور یہ بھی میرے محبوب نے فرمایا تھا، ہو سکتا ہے معاذ جب تو آئے تو اس وقت تو مجھے ساتھ ملاقات نہ کر پائے، یہ ہماری آخری ملاقات۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی اہم ملاقات اور کتنی اہم وصیت جو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے حضرت معاذ کو کی۔ یہ صرف حضرت معاذ سے وصیت نہیں تھی، یہ میرے لیے بھی تھی، آپ کے لیے بھی تھی، پوری امت کے افراد کے لیے تھی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا ہر نماز کے بعد اپنی زبان سے ایک مرتبہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ جملہ پڑھ لیا کرو۔ اس جملے کے اندر کیا ہے؟ اس جملے کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے نعمت مجھے نماز پڑھنے کی بھی عطا کی ہے، میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کرنے پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، وشکرک وحسن عبادتک، اور جو تو نے مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تیری توفیق سے ہی تو ممکن ہوا، میں اپنی چاہت سے اپنی منشا سے میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جو سب اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، یہ کس کی توفیق سے آئے بیٹھے ہیں؟ یہ اس اللہ کی توفیق سے۔ شکر ہے تیرا اے خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہم تو اپنے پروردگار کی توفیق سے اس کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہماری زبان پہ اللہ اپنا ذکر جاری فرما دے، اور ہمیں شکر کرنے والی اللہ زبان عطا فرما دے کہ ہر وقت ہم شکووں کی بجائے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔